تحریمہ، امام کے ساتھ مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا ہونا یہ سنت ہے، مگر اگر امام سے پہلے مقتدی کی تکبیر تحریمہ ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ مفتیان کا امام ہو جائے گی، مگر اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے امام صاحب کو اللہ اکبر اتنا طویل کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے کوئی مطلب اللہ اکبر کہتے ہیں تو کیسے ان کی نماز ہو جاتی ہوگی؟ اکثر لوگ اس پر مبتلا ہیں جو امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، امام کی طویل تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، ان کی قصیر ہوتی ہے، وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کے بہار باندھ دیتے ہیں۔ مقتدی کی تکبیر تحریمہ اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ہوگی تو مقتدی امام کی قیادت میں آیا ہی نہیں تو اس کی نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ اس لیے اس کا خیال رکھنا۔ یہ دیکھیے ہاتھ اٹھانے وقت کی صرف روکیاں دیکھیے، اس میں کچھ لکھا ہوا بھی ہے، پڑھ لیجیے۔ کسی صاحب نے کان سے اوپر ہاتھ اٹھا رکھا ہے، کسی سیدھے پہ ہی ہاتھ اٹھا رکھا ہے، یہ الگ الگ حرکتیں ہیں جن کو نقل کیا گیا ہے، پہلے یہ ساری حرکتیں صحیح نہیں، صحیح حرکت بتائیے۔ دیکھیے یہ ہاتھوں کو اٹھانے کا مصنوعی طریقہ ہے، ہاتھ کو کہاں تک اٹھانا چاہیے؟ کان سے اوپر کے کان سے نیچے بھائی، ہاں کان کی لو تک اٹھانا چاہیے نا، ارے آپ لوگ بولیے تاکہ مجھے یقین ہو کہ ٹھیک کام ہو رہا ہے۔ ہاتھ کو کہاں تک اٹھانا چاہیے؟ کانوں کی لو تک نا، اگر اس طرح سے اوپر اٹھا لیا تو کیا ہو جائے گا؟ سنت نہیں یہاں دیکھیے، یہاں پہ سارے اصول کے ہاتھوں کو اٹھانے کا اصول طریقہ اصول طریقہ ہوگا، ہاتھ کو کیسے اٹھانا ہے آپ لوگوں کو ویسے پریکٹیکل دکھا رہا ہوں تھوڑا سا، ہاتھ باندھنے کے لیے دو الگ الگ کسی کے ہاتھ باندھے ہوئے، کوئی نیچے باندھے ہوئے، کوئی اوپر باندھے ہوئے، اور یہ سب طریقے غلط ہیں، صحیح طریقہ نہیں۔ یہ دیکھیے ہاتھ باندھنے کا مصنوعی طریقہ، ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے؟ جناب کے نیچے۔ ابھی ہمارا ایک پروگرام تھا، پہلا پروگرام ہمارا، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو درمیان رکھ دیا تھا، تو میں بچوں کو یہ سمجھا رہا تھا کہ بھائی ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے۔ وہ بچے بیچارے 5 سال کے، مجھے ایک صاحب آ کے کہتے ہیں کہ مولانا جو ناک نہیں سمجھتے ہیں، میں نے بولا ناک کی جگہ ہم کیا بتائیں؟ آپ سمجھ میں نے آپ لوگ ناک سمجھ رہے ہیں نا، میں نے ناک کے نیچے ہاتھ ٹھیک ہے نا، اب آپ لوگ اگر سمجھیے کون سی بات ہے۔ اب اس میں ایک تفصیل یہ ہے، یہ پورا پروگرام ہمارا تقریباً 170-80 صفحے پر مشتمل ہے، اور یہ 4-5 گھنٹے کا پورا پروگرام ہے، اور ایسے تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل ہمارے مختلف پروگرام ہے جو سلیکٹ ہیں، تو یہ کافی بڑا نظام ہے، انشاءاللہ پھر مستقبل میں بھی دکھایا جائے گا۔ ابھی آپ کو میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اس کی عملی مشق کرا دیں، تاکہ آپ جب اپنے علاقے میں جائیں تو آپ ایسے ہی پھر عملی مشق کرا سکیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب بندی آپ حضرات کر لیں، تاکہ ایک بار پوری پریکٹیکل مشق ہو جائے، تاکہ اپنے علاقے میں آپ کو مشق کرنا آسان ہو۔ ٹھیک ہے، سب بندی کر لیں۔